اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں۔ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں۔ کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مراتا ہے، کہیں پر وہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دے، کہیں پر وہ 1313 سے پٹوا دے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ۔ اسی نے دی صدیق اکبر کو عظمتیں ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا۔ اسی نے دی صدیق اکبر کو عظمتیں ساری، غنی عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا۔ اسی نے دی معاویہ کو حکومت 20 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی۔ میرا مالک میرا داتا وہی ہے بس الہ میرا، وہی مالک وہی داتا وہی ہے بس الہ میرا، میں منگتا ہوں اسی در کا، وہی ہے بس خدا میرا، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، جو جو اس کا ہے وہ بولے میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے۔ اسی کو پیار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم محتشم سر کے تاج حضرات علماء کرام، قرائے دام، حفاظ کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب و آل بیت کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس عظیم الشان اور خوبصورت اس پروگرام میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عنوان ہے شہدائے اسلام۔ شہادت کیا ہے اور شہید کون ہے؟ شہادت اللہ کے راستے میں جان دینے کو شہادت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کٹنے کو شہادت کہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کٹنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے مرنے والے کو، اللہ کے لیے مرنے کو شہادت کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے مر جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اسلام کا دامن شہدائے اسلام سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اسلام کے شہداء پہ بات کی جائے تو پھر سال کا کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی رات ایسی نہیں ہے جہاں رب ذوالجلال کے لیے جان لٹانے والے نہ ہوں، جہاں پر رب ذوالجلال کے لیے لوگوں نے اپنی قربانیاں نہ دی ہوں، جہاں پر لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کیے ہوں، جہاں پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام لیوا
باطل قوتیں سے ٹکرا نہ گئے ہوں۔ اسلام کا دامن شہداء سے بھرا پڑا ہے اور شہادت یہ اسلام کا فخر ہے، شہادت اسلام کی عظمت ہے، شہادت اس سے اسلام سر بلند ہوتا ہے، اور شہید ہونے والے اللہ کے ہاں اپنی جان پیش کرتے ہیں۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ میں اور آپ آج ہیں، کل میرا اور آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا، نقردادا، آپ پیچھے چلے جائیں، اپنی آپ جو ہے نسب میں تلاش کرتے جائیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، بہت سارے لوگوں نے دنیا کو آباد کیا، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں آ کر ہم سے مضبوط کام کیے، ہم سے اچھے کام کیے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی دنیا میں آیا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو بھی دنیا میں آئے گا اس نے دنیا سے جانا ہے، یہ بات پکی اور یقینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان مرنا نہیں چاہتا، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی ملے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ قائم اور قائم رہوں، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہوں۔ اس لیے انسان کو ذرا سی بیماری لگتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنا علاج کرواتا ہے، وہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ اچھے سے اچھی اسپتال دیکھتا ہے۔ پوچھا جائے وجہ کیا ہے؟ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے لمبی زندگی ملے، وہ کہتے ہیں میں دائمی حد تک زندہ رہوں، وہ کہتے ہیں میں ایک لمبی زندگی تک موجود رہوں۔ اور اسلام نے بتایا کہ ہاں، اگر تم نے لمبی زندگی چاہنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دائمی طور پر قائم رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ لمبے عرصے تک یاد کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں زندہ رکھا جائے، تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں بدر والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں احد والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں حنین والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں تبوک والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں کربلا والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں مدینہ والوں کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ ہاں، تمہیں میدان کارزار سجانا پڑے گا، میدان کارزار میں آنا پڑے گا۔ رب ذوالجلال کے دین کی سر بلندی کے لیے، رب ذوالجلال کے دین کے دین کو بلند کرنے کے لیے علم جہاد کو لے آنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب تم میدان جہاد میں آؤ گے، میدان جہاد میں آ کر تم دشمن سے ٹکراؤ گے، دشمن کے ساتھ ٹکرانے کے بعد جب تم زخمی ہو جاؤ گے، زخمی ہونے کے بعد تمہاری روح اسقف انصری سے پرواز کر جائے گی، تمہیں جب شہادت کی موت ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب شہادت کی موت ملے گی تو یہ دنیا والوں کی نظر میں، یہ دنیا والوں کی نظر میں موت ہے، یہ دنیا والوں کی نظر میں مر جانا ہے، یہ دنیا والوں کی نظر میں مٹ جانا ہے، یہ دنیا والوں کی نظر میں قبر کی پاتال میں چلے جانا ہے، یہ دنیا والوں کی نظر میں اوجھل ہو جانا ہے۔ لیکن تم رب کی نظر میں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاؤ گے، اور تمہیں وہ زندگی ملے گی، تم رب کے لیے سر کٹاؤ گے، رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ تم رب کے لیے جان لٹاؤ گے تو رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ رب کی بات ہے۔ فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اچھا، زندہ آدمی تو کھاتا بھی ہے، زندہ آدمی تو پیتا بھی ہے، زندہ آدمی تو چلتا بھی ہے۔ اب یہ کہاں چلتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، کہاں پیتے ہیں؟ رب جواب دیتے ہیں یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ چلتے بھی ہیں۔ کہاں چلتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو مر جائے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، جو مر جائے اس سے جان نکل جاتی ہے، جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، وہ چلتا نہیں ہے، وہ کھاتا
نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، وہ مسکراتا نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے۔ رب کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ تم اس موت کی بات کر رہے ہو جو عام موت آتی ہے، جو میرے لیے جان لٹاتے، جو میرے دین کے لیے جان لٹاتے ہیں، جو اپنی جان کو مجھ سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے، جو اپنی جان کو میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے، جو اپنی جان کو میرے نبی کی ناموس اور عزت سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے، جو اپنی جانوں کو میرے صحابہ اور اہل بیت کی جانوں سے زیادہ ان کے ناموس سے عزیز نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی جانوں کو لٹاتے۔ رب کہتے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، تمہیں نظر نہ آئے، لیکن اٹھاؤ قرآن۔ قرآن کہتے ہیں فلا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ کھاتے، یہ پیتے، ربا کہاں کھاتے؟ کیا تم زمین والوں کو کیا پتا یہ اپنے رب کے پاس کھاتے؟ یہ زمین والوں کو کیا پتا یہ اپنے رب کے پاس کھاتے؟ ان کو رب کے پاس روزی ملتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ رب کے ہاں ان کو روزی ملتی ہے، رب کے ہاں وہ کھاتے، رب کے ہاں وہ پیتے۔ میرے بھائیوں، شہادت ایک عظیم موت ہے۔ انسان مرتا ہے لیکن شہید ہونے والا وہ مر کر موت پر احسان کرتا ہے۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میرا یہ دل چاہتا ہے۔ پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اور ایک بار نہیں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے۔ پیغمبر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ فخر انبیاء ہیں، آپ جو ہے وہ جان عالم ہیں، آپ جانان عالم ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مرتبہ بلند ہے، شہید بہت نیچے ہے، شہید بہت بعد میں ہے۔ پیغمبر آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت پہ رویا نہیں جاتا، شہادت پہ پیٹا نہیں جاتا، شہادت پہ ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ تو اتنی عظمت والی موت ہے کہ میں پیغمبر باوجود امام الانبیاء ہونے کے میں بھی رب سے سوال کرتا ہوں تو شہادت، میں بھی رب سے سوال کرتا ہوں تو کس کا کرتا ہوں؟ شہادت کا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شہادت ایک نعمت عظمی ہے، شہادت ایک نعمت عظمی ہے، اور ہم محرم الحرام کے اندر ہیں۔ 10 محرم الحرام ہے، ہم یہاں محرم میں جمع ہیں، اور محرم تیرے دامن پر کہانی نقش ہے ان کی، محرم تیرے دامن پر کہانی نقش ہے ان کی، کہ دین حق پہ مر مٹنا رہا جن کا مقدر ہے۔ محرم کا علی سے بڑا گہرا تعلق ہے، محرم کا علی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف داماد حیدر ہے، ایک طرف اولاد حیدر ہے، ایک طرف داماد حیدر ہے اور ایک طرف اولاد حیدر ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوا، ایک طرف وہ ہے جو 10 محرم الحرام کو شہید ہوا۔ ہمارا تعلق یکم والے کے ساتھ بھی ہے، ہمارا تعلق 10 والے کے ساتھ بھی ہے۔ ہم یکم والے کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم 10 والے کی بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ہم یکم والے کی شہادت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم 10 والے کی شہادت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہاں یہ یکم والا وہ ہے جس کو پیغمبر نے دعاؤں سے مانگا تھا، یہ یکم والا وہ ہے جس کو پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا، یہ یکم والا وہ ہے جس کو رب نے چن کے بھیجا تھا، یہ یکم والا وہ ہے جو بولتا زمین پر ہے، رب قرآن بنا کر آسمان سے اتارتا ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جہاں کھڑا ہوتا ہے حق وہاں ہوتا ہے، جو عمر کے ساتھ ہے وہ حق ہے، جہاں عمر ہے یہ حق ہے۔ عمر علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے، حسن حسین عمر کے ساتھ ہے، حسن حسین پر حق ہے، اس لیے کہ عمر حق ہے، اور جہاں عمر ہے وہاں حق ہے۔
جہاں عمر ہے وہاں حق ہے، جس کے ساتھ عمر ہے وہ حق ہے، جو عمر کے ساتھ ہے وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے، وہ بھی کیا ہے؟ یہ یکم محرم الحرام کے شہید ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن وہ راتوں کو مدینے میں چلتا ہے، وہ راتوں کو مدینے میں چلتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمر پر خاک بکف خاک پر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے، اور آپ کا نام تحفظ کی جگہ کافی ہے، آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے، اور کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے۔ کس کس کے دل کے مدینے میں پھرتا ہے؟ بولیے کس کس کے؟ کل بھی راتوں کو، میرے ساتھ بولیے، کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں کون پھرتا ہے؟ عمر پھرتا ہے۔ ہم دوست کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اس شہید کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس نے اپنا گھر بار لٹایا، ہم اس کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کو پاک پیغمبر نے چوما تھا، ہم اس کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس کو پاک پیغمبر نے سونگا تھا، ہم اس کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا، ہم اس کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کو پیغمبر نے محبت سے دیکھا تھا، ہم اس کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو مسجد نبوی کا نوازی ہے، ہم اس حسین کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو پیغمبر کا نواسا ہے، ہم اس حسین کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو پیغمبر کا جگر گوشہ ہے، ہم اس حسین کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو فاطمہ کا لقب جگر ہے، جو علی کا خون ہے، ہم اس علی کی، ہم اس حسین کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو نڈر ہے، جو بہادر ہے، جو خوددار ہے، جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑائی لڑی ہے، دشمن سے پانی نہیں مانگا بلکہ رب کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، اس نے اپنی جان کیا کر دی ہے؟ قربان کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہو جی یہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم تو یکم والے کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے اور 10 والے کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے۔ کیا کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتے ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ جو نہیں رکھتا ہاتھ اٹھائے۔ جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتے ہم ایسے کمینوں سے محبت ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہو یا ہو آل محمد، مومن تو کبھی ان سے کدورت نہیں رکھتے۔ اللہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، در فاطمہ زہرا سے جو نسبت نہیں رکھتے اور زہرا کو پھراتے ہیں جو صدیق کے در پر۔ ابھی آپ نے سنا پیر صاحب کہہ رہے تھے، صدق کا واقعہ ذکر کر رہے تھے، جو من گھڑت کہانی سنا کر لوگوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے زہرا کو پھراتے ہیں جو صدیق کے در پر، حسنین کے بابا سے وہ الفت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد کو جو بکتے ہیں شب و روز، سینوں میں وہ قرآن کی دولت نہیں رکھتے، اور ازواج محمد سے جو رکھتے ہیں عداوت، وہ لوگ تو نسبوں میں طہارت نہیں رکھتے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، مقام صحابہ، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ اصحاب محمد کو جو بکتے ہیں شب و روز، سینوں میں وہ قرآن کی دولت نہیں رکھتے۔ ازواج محمد سے جو رکھتے ہیں عداوت، وہ لوگ تو نسبوں میں طہارت نہیں رکھتے۔ باقی بات یہ رہ گئی کہ ہم صحابہ کی بات کیوں کرتے، ہم صحابہ کا نام کیوں لیتے؟ اس لیے کہ میں اور آج یہاں آپ موجود ہیں،
مجھے اور آپ تک دین کی بات پہنچ رہی ہے، مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے پاس دین ہے، میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے، میرے اور آپ کے پاس اسلام ہے، میرے اور آپ کے پاس اذان ہے، میرے اور آپ کے پاس نماز ہے، میرے اور آپ کے پاس سجدے ہیں، میرے اور آپ کے پاس رکوع ہے، میرے اور آپ کے پاس روزے ہیں، میرے اور آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، میرے اور آپ کے پاس حج ہے، میرے اور آپ کے پاس دین کا ہر شعبہ ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہ مجھے اور آپ تک پہنچانے والے کون؟ اونچا اونچا کون؟ حضرت حسین کے لبوں کو نبی نے چوما بتانے والے کون؟ حضرت حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہے بتانے والے کون؟ حضرت حسین کو حضور نے سرکہ بتانے والے کون؟ حسین نبی کا سراپا ہے بتانے والے کون؟ صحابہ ہے۔ اس لیے صحابہ نے سب کچھ ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ نے اہل بیت کی زندگی بھی پہنچائی ہے، صحابہ نے نبی کی زندگی بھی پہنچائی ہے، صحابہ نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی ہے، صحابہ نے اہل بیت سے محبت بتائی ہے اور اپنے عمل سے کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے ہم جب صحابہ نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ نے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ پہنچایا ہے، اور پہنچایا نہیں ہے بلکہ نبی کا دفاع کیا ہے، نبی کے دین کا دفاع کیا ہے۔ اس لیے آج 14 صدیوں کے بعد جب صحابہ پہ حملہ ہوا، جب ایمان کمزور ہے، جب عقیدے کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی، جنہوں نے بیوی بیوہ کروا دی، جنہوں نے بچے یتیم کروا دیے، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن صحابہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور صحابہ کے ناموس میں تیرا دے چھوڑا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرق کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اونچا ہے مقام صحابہ کا، دین پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خواب صحابہ کا، اے بدبخت تو پہ تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا، لے شوق سے نام، آخر تک آواز ہے، آخر تک آواز ہے، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، ہاتھ اٹھا کے لے شوق سے نام، لے شوق سے نام،